چونکہ اسے انڈیا واپس انڈر گراؤنڈ ہو جانا تھا، اس لیے اگلے ہی روز اس نے عائشہ کو کال کر کے بتایا کہ وہ واپس انڈیا جا رہا ہے۔ حسب معمول وہ مان بھی گئی۔ اب وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جتنے دن حیا اس گھر میں رہے امت اللہ حبیب واپس آئیں، یعنی آنے ان کے ہوتے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے گی کہ وہ عبد الرحمن کی اصلیت جان جائے گی۔ وہ اچھی خاصی ذہین لڑکی تھی، وہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں اگر کسی دوسرے کے منہ سے وہ کچھ سنے گی تو وہ اس کا اعتبار کھو دے گا، اس لیے بہتر یہ تھا کہ جب تک وہ اپنا پزل باکس نہ کھولے تب تک وہ عبد الرحمن کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ اس لیے اس نے آنے کے ذمہ کچھ کام ایسے لگا دیے جو ان کو چند دن مزید مصروف رکھیں گے۔ بس یہ چند ہی دن تو رہے گی حیا عائشہ کے گھر، پھر بھلے چلی جائے۔ خیر تھی۔ تیسرے روز اس نے عائشہ کو انڈین نمبر سے کال کی۔ وہ حیا سے بات کرنا چاہتا تھا اور اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ اس کے دل کو اب قرار نصیب نہیں ہوا تھا، مگر وہ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر اس کی خوشی اس میں ہے تو اس نے کہلوا دیا تھا کہ وہ عدلار نہیں آئے گا، وہ آرام سے ادھر رہے، اور اگر حیا کے سکون کا باعث یہ تھا تو وہ ایسا ہی کرے گا۔ مگر ان دنوں بار بار اس رات کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتے اور اس کو تکلیف دیتے تھے۔ حیا کے بازو پہ داغا وہ WHO اور ساتھ میں آخری سلاخ کے 2 حروف RE جو جلد ہی سلاخ ہٹا لینے کے باعث ٹھیک سے داغے بھی نہیں گئے تھے، وہ آبلے سے بن گئے تھے۔ وہ منظر بہت اذیت رساں تھا۔ اگر وہ 2 لفظ ٹھیک سے داغ دیے جاتے تو وہ کتنی اذیت دہ ہوتے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، سرجری سے وہ مٹ جاتے، مگر جب تک وہ نہ مٹتے تب تک وہ اذیت دیتے نا۔ کاش وہ ذرا پہلے پہنچ جاتا، کاش وہ اس کو جلنے کی اذیت سے بچا سکتا، کاش۔ ممی البتہ ذرا پریشان تھیں کہ حیا کہنے کے باوجود کیوں نہیں آئی۔ اس صبح جب وہ گھر پہنچا تو ممی نہیں تھی، انہوں نے اس کو رات کو جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، سو وہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ رات کو کہاں تھا۔ دوپہر میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو ممی نے بتایا کہ وہ حیا کے ہاسٹل گئی تھیں، اور ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ شاید اسے اپنی میزبان فیملی کی طرف رکنا تھا۔ اس کے دونوں نمبر بھی بند آ رہے، یہی بات ممی کو پریشان کر رہی تھی۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں کہا، اس کو راز رکھنے آتے تھے، بس اس نے تسلی دی کہ فون خراب ہوگا، وہ فکر نہ کریں۔ البتہ عائشہ کو اس نے فون پہ تاکید کی کہ وہ حیا سے کہے کہ وہ اپنے گھر فون کر لے۔ اگلے روز اس نے واقعی فون کر لیا، اور اب سرکاری طور پر جہاں سکندر کے ہاں اس کا نمبر آ گیا تھا، مگر وہ اس کو وہاں فون کرے یہ مناسب نہیں تھا۔ اس نے ہوٹل گرینڈ میں ایک بندے سے کہلوایا کہ حیا کے لیے نیا موبائل اور سم بھی دلوا دی، اور ظاہر ہے کہ یہ نمبر بھی ان کے پاس تھا، لیکن اگر جہاں اسے فون کرے گا تو وہ اس سے پوچھے گی نا کہ تمہیں یہ نمبر کہاں سے ملا، جیسے سوال کا کوئی لاجک وضاحت نہیں بنتی تھی۔ عبد الرحمن سے وہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی، جہاں اسے کال کر نہیں سکتا تھا تو وہ اس کی آواز کیسے سنے، کیسے اس سے بات کرے۔ میجر احمد، ہاں میجر احمد، وہ تو کال کر سکتا ہے نا، کیونکہ میجر احمد عموماً ہر بات جانتا ہے، شاید تبھی وہ اس کی آواز سن سکے۔ اور یہ کوشش کامیاب رہی۔ کتنے دنوں بعد جب اس نے حیا کی آواز سنی، وہ حسب معمول میجر احمد سے بیزار تھی، مگر یہ طے تھا کہ وہ اس پر اعتبار کرتی ہے، تبھی اس سے پوچھ رہی تھی کہ بلیک میلرز کو کیسے قابو کیا جاتا ہے۔ اسے کون بلیک میل کر رہا تھا؟ اس کا دھیان ہاشم کی طرف گیا۔ خیر اگر وہ عبد الرحمن پاشا تھا تو وہ ہاشم کو کئی سال تک جیل سے باہر نہیں آنے دے گا۔ پھر اس نے اندھیرے میں تیر چلا کر اسے بتایا کہ وہ اس کا پرانا باکس کھول چکی ہے۔ تب وہ ہنس دیا۔ اس کا لاکر ابھی تک خالی تھا، جب اس نے ویڈیو رکھی ہی نہیں تو کیسا انکشاف۔ وہ تل ملا کر فون رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کو مزید سننا چاہتا تھا، یہاں تک کہ وہ سو گئی، مگر وہ اس کی خاموشی سنتا رہا۔ اس وقت وہ اپنے ریسٹورنٹ کے کاؤنٹر پہ بیٹھا ریسیپشنسٹ کے فرض سر انجام دے رہا تھا اور اپنے کام نمٹا رہا تھا، اور دوسری طرف حیا کے سانس لینے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ابھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ اسے لگا کہ اس کے نتنے گیلے ہو رہے ہیں۔ تکلیف کی ہلکی سی لہر اور سر کا وہی درد ہر چیز پہ چھانے لگا۔ اس نے ہاتھ سے ناک کو چھو کر دیکھا، خون۔ پہلی دفعہ سر درد سے اس کی نکسیر پھوٹ رہی تھی۔ باتھ روم میں جا کر بیسن کے سامنے ناک اور سر کو دھوتے ہوئے اس نے فون کا سپیکر آن رکھا۔ وہ سو رہی تھی اور وہ بیسن پہ نڈھال سا جھکا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ 3 گھنٹے اور 20 منٹ کے بعد کال خود ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ چونکہ وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر کے کال کر رہا تھا، اس لیے وہ گھنٹے بعد کٹنے کے بجائے کافی دیر سے کٹی۔ موبائل بند کرنے کے بعد بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنا ایک چیک اپ کروا لینا چاہیے، کہیں نہ کہیں کچھ غلط تھا۔
اگلی صبح حیا نے اسے نمبر بھیج دیا. اس نے نمبر ملتے ہی اسے فون کیا. کرنے کی بات کوئی نہیں تھی، بس وہ اس سے بات کرتے رہنا چاہتا تھا. اگلے روز وہ صرف اس سے ملنے دلار آیا اور عائشہ سے کہہ دیا کہ جب وہ پورٹ پہ آئے تو بہارے کو ساتھ نہ لائے. عائشہ ظاہر نہیں کرے گی، مگر بہارے چھوٹی بچی ہے تو کر سکتی ہے، سو عائشہ نے ایسے ہی کیا. کھلی فضا میں کرسیوں پہ بیٹھے ناشتہ کرتے اس نے چند ایک بار کریدنے کی کوشش کی، مگر حیا نے نہیں بتایا کہ عائشہ بہارے سے اس کی دوستی کیسے ہوئی، اور نہ ہی یہ کہ اس کے زخم کیسے ہیں. وہ اس پہ اعتبار نہیں کرتی تھی. البتہ وہ دوبارہ سے اس کے فون کے بارے میں پوچھنے لگی، گو کہ اس نے اسے ایک بار ہنٹ دیا تھا کہ وہ اسپیشل گفٹ ہے، اور اسپیشل سے مراد اسپیشل سروسز ہی تھی، مگر وہ نہیں بوجھ پائی تھی. خود سے یوں وہ نہیں بتائے گا، وہ پہلے بوجھے گی تبھی وہ اسے ڈھونڈ پائے گی. البتہ تب وہ ذرا سنبھلا جب حیا نے اس کے چہرے پر اپنا باکس کے ذکر پہ چمکنے لگا تھا. وہ اس کے اختیار میں نہیں تھا. اپنا ملک، اپنی جاب سب یاد آ رہا تھا، مگر کیا اس کی صحت اسے مزید نوکری کی اجازت دے رہی تھی؟ یہیں پہ وہ الجھ گیا تھا. وہیں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کو ممی اور عائشہ دونوں کے ٹیکسٹ موصول ہوئے. صرف ممی کے میسج کا اس نے حیا سے ذکر کیا، اور عائشہ کا پیغام پڑھ کر وہ صرف مسکرایا. تم نے ٹھیک کہا تھا، اتنے سارے لوگوں سے ایک وقت میں اتنے سارے جھوٹ بولتے ہو، تمہیں بالکل افسوس نہیں ہوتا؟ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے تم کبھی انڈیا گئے ہی نہیں، تم استنبول میں ہی تھے. یہ لڑکی بھی نہ. اس نے مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے شکریہ لکھ کر جوابی میں پیغام بھیج دیا. اس روز ساحل سمندر پہ چلتے ہوئے غیر ارادی طور پر اس کے لبوں سے روہیل کا ذکر نکل گیا. روہیل سے 3-3.5 برس قبل اس کی ملاقات ہوئی تھی، جب وہ ایک چھوٹے سے کام کے لیے وہاں ایک تعلیمی ادارے میں گیا تھا. تب ایک طالب علم نے اندھادھند فائرنگ شروع کر دی اور ایک گولی اس کو بھی لگ گئی. چونکہ وہ انلیگل کام کے سلسلے میں وہاں گیا تھا، سو وہ جلد از جلد موقع سے فرار ہو گیا. خراب ہوتے زخم کے باعث اس کو کسی قابل اعتبار شخص کے پاس پناہ لینی تھی، اور چونکہ امریکہ آنے سے قبل وہ وہاں موجود ہر رشتہ دار کا پتہ کھوج کر لایا تھا، اس لیے وہاں اس کے پاس روہیل کا ایڈریس تھا، تو وہ وہاں روہیل کے پاس چلا گیا. یہ بات اس نے روہیل کو صیغہ راز میں رکھنے کو کہی، اور جواب میں یہ بات راز رکھے گا کہ وہ لڑکی روہیل کے ساتھ رہ رہی ہے. اس ڈیل کے بارے میں وہ حیا کو بتا تو نہیں سکتا تھا، سو اب ٹال رہا تھا. اب وہ مزید پوچھتی رہی اپنے بھائی سے، یا کیا کرتی ہے، اسے کیا. ساحل پہ حیا نے سیب چننے کی بات کی اور اس نے اطمینان دلایا کہ اب وہ ہر کام کر سکتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. وہ عائشہ بہارے کے ساتھ سیب چننے کی عادی ہو گئی تھی. عائشہ کے اکثر سیب موتی سے بھرے نکلتے تھے، جبکہ بہارے کے اکثر خالی. جب جہان نے عائشہ کی سالگرہ پہ پچھلے برس ایک قیمتی انگوٹھی بطور تحفہ دی، تو 2 ماہ بعد جب عبدالرحمن پاشا کے پاسپورٹ کے مطابق اس کی سالگرہ آئی، تو عائشہ نے اسے اپنے ایک سیب سے اکٹھے نکلے 3 موتی دیے. وہ موتی ایک ایک ننھی سی قدرتی خراش لیے ہوئے تھے، یعنی کہ ان کو پہچاننا آسان تھا. اس نے عائشہ کو گو اس لڑائی کے بارے میں بعد میں بتا دیا تھا، یا جلد بدیر کہ وہ ان کو چھوڑ دے گا، مگر اب جب تک وہ یہاں ہے اس کو خود ان 2 معصوم لڑکیوں سے دور رکھنا ہے خود کو. اس طرح کی جذباتی وابستگیاں مستقبل میں ان دونوں کا دل بہت بری طرح سے توڑ سکتی ہیں. چھوٹا زخم بڑے زخم سے بہرحال بہتر ہوتا ہے. اس نے چھوٹا کہ وہ عائشہ کو چھوٹا سا زخم دے دے تاکہ وہ مستقبل میں کبھی سے کوئی امید نہ لگائے. وہ 3 موتی آج وہ اپنے ساتھ لایا تھا. البتہ اس نے کسی اور طرح سے اس کو حیا کو دینے کا سوچا تھا، مگر جب وہ سیب کھولنے کے لیے چھرا لینے دور بیٹھے ان ٹورسٹ کے پاس گئی، تو جہاں نے رخ موڑ کر اپنی جراب کے اندر سے بندہ چاقو نکالا، اس سیب کو آدھا کاٹا اور تینوں موتی اندر کچھ اس طرح ڈالے کہ جب وہ حیا کے سامنے سیب کاٹے تو وہ یہی سمجھے کہ موتی اندر قدرتی طور پر موجود ہیں. اگر وہ یہ کام عائشہ کے سامنے کرتا تو وہ بھانپ لیتی. اس کو سیپوں کا تجربہ تھا نا، مگر حیا کو نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں جان سکتی تھی. اس کو یہ معلوم تھا کہ وہ موقع کا انتظار کرنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ موقع خود پیدا کرنے پر یقین رکھتا تھا. حیا اس کے نکلتے 3 موتی دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور متاثر بھی. وہ خاموش مسکراہٹ کے ساتھ اپنے لیے خاموش ستائش وصولتا گیا. کوئی اگر اسے متاثر کر رہا تھا تو اس میں اس کا کیا جاتا تھا بھلا. یہ چند روز بعد کی بات ہے کہ ایک روز اسے بہت ضروری کام آن پڑا. اسے اچانک سے کچھ اہم پیپرز کی ضرورت پڑی جو دلار میں اس کے کمرے میں تھے. اس نے عائشہ کو صبح میں فون کر کے پوچھا، مگر وہ مدد کرنے سے قاصر تھے. تمہارا بریف کیس تمہاری الماری میں ہوگا اور وہ لاک ہوتی ہے. چابی بھجوا دو تو میں نکال دیتی ہوں. تم رہنے دو،
میں خود ہی کچھ کر لوں گا، کیونکہ وہ حیا کے پاس ان 3 موتیوں کو دیکھ کر بہت ہرٹ ہوئی تھی، مگر ان دونوں کے لیے ہی بہتر تھا۔ جو بھی تھا وہ سمجھدار لڑکی تھی اور اس نے خاموشی اختیار کر وہ اس کا اشارہ جو ہے وہ سمجھ گیا تھا۔ ویسے بھی دلوں کا سکون پانے کے لیے محبت پا لینے میں نہیں ہوتی، اللہ کے ذکر میں ہوتی ہے، اور وہ جانتا تھا کہ عائشہ کے دل کو سکون نصیب ہمیشہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اسی شام عائشہ اور بہارے کو جاننے والوں کی فوتگی میں جانا پڑ گیا۔ تو شام میں جب وہ دلار آیا تو وہ دونوں گھر پر نہیں تھیں۔ جہاں گھر کے عقبی دروازے کو کھول کر ایک الگ تھلگ بنے زینے سے اوپر اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے کی ایک چابی عائشہ کے پاس، دوسری اس کے پاس ہوتی تھی۔ اندر آ کر اس نے لاک کیا کمرے کو، پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ الماری سے اپنا بریف کیس نکال کر بیڈ پہ رکھا، اسے کھول کر مطلوبہ فائلز دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ہے نیچے ہے، مگر وہ بھلا اوپر کیوں آئے گی؟ اتنا بڑا گھر اس کے لیے کافی تھا، اسے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ وہ اس وقت اوپر موجود ہے۔ یہی سوچ کر اس نے نوٹ پیڈ اٹھایا اور فائل میں سے کچھ نام دیکھ کر اس پر لکھنے لگا۔ پہلے ہی لفظ پر پین کی روشنائی ختم ہو گئی۔ کیا مصیبت ہے یار! اس نے پین کو ذرا زور سے جھٹکا تو بریف کیس اور فائلز پہ سیاہی کے موٹے موٹے قطرے گر گئے۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے لکھنا شروع کیا، اور ان لوگوں میں سے تھا جو قلم سے لکھ کر لائے عمل ترتیب دینے پہ یقین رکھتے تھے۔ لکھے بغیر اسے اپنی سوچی گئی بات بھی بعض اوقات سمجھ نہیں آتی تھی۔ ابھی فہرست درمیان میں تھی کہ سیاہی پھر سے سوکھنے لگی۔ اس نے دوبارہ قلم جھٹکا، موٹی موٹی بوندیں پھر سے بریف کیس پہ گریں۔ اس سے قبل کہ وہ عبد الرحمن پاشا کی نفاست پسندی کے قتل پہ افسوس کرتا، کمرے کے دروازے کے لاک میں چابی گھمائے جانے کی آواز آئی۔ لمحے بھر کو تو وہ واقعی سکتے میں رہ گیا۔ عائشہ بہارے واپس آ گئی یا وہ حیا تھی؟ جو بھی تھی ایک ایک کر کے چابیاں لگا رہی تھی۔ وہ عائشہ تو نہیں ہو سکتی، عائشہ کو تو پتا ہے کہ دروازے کی چابی کون سی ہے۔ اللہ اللہ! دوسری چابی تک اس نے آنن فانن بریف کیس بند کیا اور الماری میں ڈال کر تیسری چابی تک وہ باتھ روم میں جا کر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو چکا تھا۔ چوتھی چابی جیسے ہی دروازے میں لگی تو دروازہ کھل گیا۔ وہ حیا ہی تھی۔ اب وہ کمرے کے اندر آ چکی تھی اور کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے باتھ روم کے ساتھ دروازے کی درز میں سے اس کو دیکھا۔ وہ الماریاں کھول رہی تھی۔ جلدی جلدی میں نہ وہ بریف کیس بند کر سکا تھا، نہ ہی آخری الماری۔ سو حیا سے بالآخر وہ آخری الماری کھل گئی تھی، اور اب وہ اس کا بریف کیس نکال کر بیڈ پہ لے آئی تھی، جہاں چند لمحے قبل وہ بیٹھا تھا۔ اصولاً اس جگہ کو گرم ہونا چاہیے تھا، بلکہ چادر پہ شکنیں بھی پڑی تھی، مگر وہ بریف کیس کی جانب اتنی متوجہ تھی کہ اس نے محسوس ہی نہیں کیا۔ احمق لڑکی! اندر تو اس کے ڈاکیومنٹس تھے، برگر کنگ کی فائلز بھی تھیں۔ وہ ایسے پکڑے نہیں جانا چاہتا تھا، اور اگر وہ ایسے پکڑا گیا تو وہ کبھی اس کا یقین نہیں کرے گی۔ اور نہیں یار، اس کا پیجر بھی اندر تھا، اور اس کا پیجر ہی نہ کھول لے۔ اسے شدید غصہ آیا، خود پر بھی اور حیا پر بھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے کیسے وہاں سے نکالنا ہے۔ اس نے اپنے موبائل سے پیجر کو بیپ دی، نتیجتاً پیجر بجنے لگا۔ حسب توقع حیا نے گھبرا کر بریف کیس بند کیا اور الماری میں ڈال دیا۔ وہ واقعی گھبرا گئی تھی، سو چند لمحوں کے اندر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ دوبارہ اندر سے لاک کرتے ہوئے اس نے دوسرے نمبر سے اپنے گھر پہ فون کیا۔ 5ویں گھنٹی پہ جب حیا نے بھاگ کر فون اٹھایا: اگر آئندہ آپ نے میرے کمرے کی تلاشی لی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جائیں گی۔ بہت غصے سے اس کو کھری کھری سناتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اب اس لڑکی کو اپنے گھر چلے جانا چاہیے، حیا وہاں رہ کر صحت یاب ہو، اور وہ یہ چاہتا تھا، مگر وہ اس کی جاسوسی کرے وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ پھر رات میں یہی بات اس نے عائشہ سے کہی کہ اب حیا کو وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اب اس کی اسپرنگ بریک بھی ختم نہیں ہوئی، 2-4 دن تو وہ اوپر بھی ٹھہر سکتی ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں رکے گی، اور میں اپنے مہمان کو خود سے جانے کے لیے کبھی نہیں کہوں گی۔ مگر یہ جو 2-4 دن تھے نا، وہ جہاں کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حیا صرف دلار میں 2 وجوہات کی بنا پر رکی ہے، ایک یہ کہ استنبول میں وہ زخموں والا چہرہ نہیں لے جا سکتی، اور دوسرا تجسس۔ وہ اس شخص کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتی ہے جو کافی عرصے سے اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے حیا کو بہت تنگ کیا تھا، مگر اب تو وہ بیچارہ باز آ گیا تھا نا، مگر حیا باز نہیں آئی تھی۔ 2 روز قبل کی ڈانٹ بھلا کر اس دن حیا نے خود اس کو کال کر کے اس سے بات کی۔ اسے بہارے کے لیے اس جیولری شاپ کا پتہ چاہیے تھا۔ جواباً اس نے پتہ دینے کے بجائے واؤچرز بھجوائے۔ کون سا اس کا پیسہ تھا؟ سب انہی لڑکیوں کا تھا، آنی اور پاشا بیگم۔ سو اس نے وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ایک روز بیوقدہ فون کرنے پر اسے حیا کی ہیلو سنائی دی۔ اس نے جلدی سے بنا کچھ بولے وائس کنورٹر آن کیا اور پھر بات کرنے لگا۔ جو بات حیا نے آگے کہی نا، وہ اسے غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔
بالآخر وہ جان ہی گئی تھی کہ عبد الرحمن پاشا کا ایک دوسرا بھائی تھا۔ وہ پاشا بے کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر نام بھی وہ جانتی ہی ہوگی۔ ساتھ میں وہ اخبارات میں اس کے متعلق آرٹیکل لکھنے کی بات کرتی۔ اس سے آگے جہاں کی برداشت ختم ہو گئی۔ یہی ڈر تھا، اسے 2 زندگیاں مینج نہیں کر پائے گا وہ، اور اب وہی ہو رہا تھا۔ اسے زیادہ حیا بیو قدم میں رہے اسے گوارا نہیں تھا، اور 2 روز بعد یوں بھی اسے عبد الرحمن کے کور کو ایکٹیو کرنا تھا، یعنی بیو قدم واپس جا کر وہاں کچھ دن رہنا تھا۔ سو ان دونوں کو وہاں سے اکٹھے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حیا کو اس نے پرسوں کو کہا، مگر خود کل اگلی ہی صبح وہ بیو قد آیا۔ آتے وقت اس نے حیا کو میسج کیا۔ اس کا ارادہ آج ایک مقامی دوست سے ملنے کا تھا، آروی اس کی اپنی طے کردہ تھی، اور وہ عیسیٰ کی پہاڑی تھی۔ وہاں اسے اپنے ساتھی کو چند چیزیں پہنچانی تھیں۔ اس کے بعد وہ دوپہر میں حیا سے ملے گا اور اس سے واپسی پر راضی کر لے گا ساتھ چلنے کے لیے۔ ویسے بھی سلمان ماموں نے استنبول آنا تھا، اچھا بہانہ تھا وہ اسے واپس لے جائے، اور وہ آرام سے بیو قدم میں کام کر سکے گا۔ ویسے بھی حالات جیسے جا رہے تھے، یوں لگتا تھا کہ ٹرکی میں اس کا قیام جلد ختم ہونے والا ہے۔ ایسے میں اسے فکر اپنی نہیں تھی، ممی، ابا اور حیا کی تھی۔ وہ تینوں اس کی فیملی تھے۔ ممی کو ان 3 برسوں میں وہ استنبول چھوڑنے پہ راضی نہیں کر سکا۔ پاکستان وہ جا نہیں سکتے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ جرمنی ابا کو لے کر چلی جائے، مگر پہلے وہ نہیں مانتی تھی۔ البتہ اب اس کے یہاں کام کرنے کے بعد کسی بھی طرح یہ خطرے والی بات ہو سکتی ہے کہ اس کے ماں باپ یہاں ہیں۔ بالآخر ممی راضی ہو گئی کہ وہ ابا کے ساتھ جرمنی چلی جائیں گی، جب تک جہاں ادھر ہے وہ یہیں رہیں گی۔